اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے بے شمار مخلوقات بنائی، وہ چاہے شعور رکھتی ہیں یا بے شعور، سب کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ جن مخلوقات کو ہم جانور کہتے ہیں، جن کے متعلق ہمیں احساس ہے کہ یہ شعور سے عاری ہیں، وہ بھی اپنے مالک کے حکموں کے اتنے پابند ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا کر رہے ہیں۔ کیا ان ساری مخلوقات میں سے اللہ نے جس مخلوق کو سب سے زیادہ شرف اور عزت بخشی وہ حضرت انسان ہے؟ اللہ مالک سورۃ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ عزت و شرف سے نوازا۔ اور ایک مقام سورۃ 3 کے اندر اللہ رب العزت قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے تقویم کے اعتبار سے انسان سے بہتر کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔ تو جب یہ سب سے بہتر اور افضل اور برتر ہے، اسے اللہ نے شعور سے بھی نوازا اور یہ ناطق بول بھی سکتا ہے، دوسرے کو اپنی بات سمجھا بھی سکتا ہے، دوسرے کی بات سن بھی سکتا ہے، تو کیا اس مخلوق کو اللہ نے بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت سورۃ مؤمنون کی آخری آیات میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبث، تم کیا گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کیا مقصد تھا؟ تو اللہ رب العزت سورۃ ذاریات کے اندر بیان کرتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان عبادت 3 طریقوں سے کرتا ہے، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے بدن کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں التحیات میں اللہ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبان کی عبادتیں، میری بدن کی عبادتیں، میرے مال کی عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں۔ تو ان عبادتوں میں ہر عبادت ہی ایک الگ مقام رکھتی ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو انسان کے لیے اس طرح ضروری ہے جس طرح اس کا سانس آنا ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کو سانس نہ آئے تو اگلے ہی لمحے وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ عبادت بھی انسان کی زندگی سے نکل جائے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا، وہ ہے نماز۔ نماز کیوں اہم ہے؟ یہ انسان اور اللہ کے تعلق کا نام ہے۔ بھائی جان بیٹھ جائیں تشریف رکھیں۔ نماز یہ انسان اور اللہ کے تعلق کو قائم کرتی ہے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہ یہ سمجھ لے اس کا اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات میں جذباتی نہیں کر رہا، یہ حقیقتاً ہماری اور اللہ کی ایک میٹنگ ہے جو 5 وقت ہم کرتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ نماز جو ہے میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کی ہوئی ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین فقال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، آپ دیکھیں، آپ فون کرتے ہیں کسی کو
آپ بولتے جائیں وہ نہ بولے تو یہ تعلق نہیں ہے. تعلق تب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بات کریں، سلام کریں، وہ جواب دے، آپ بات کریں وہ اس کا جواب دے، وہ بات کرے آپ اس کی بات کا جواب دیں، تو یہ ایک تعلق ہے. اسی طرح نماز ایک انسان اور اس کے رب کا تعلق ہے کہ انسان بات کرتا ہے ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے. اللہ فوراً جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تو فقال اللہ عز وجل اثنى علی عبدی. جب بندہ کہتا ہے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا. پھر بندہ دو باتوں کا یقین دلاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، مدد بھی صرف تجھ سے مانگتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں خوش ہو کے ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی، اب میرے بندے بات کر کیا چاہتا ہے، کیا لینا ہے مجھ سے؟ تو بندہ زندگی کی سب سے قیمتی چیز مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ گامزن کر دے. سیدھا رستہ کون سا ہے؟ جو انسان کو جنت تک لے جاتا ہے. تو یہ نماز انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا، سب لوگ فوج در فوج مسلمان ہونے لگے، تو ہر قبیلہ، ہر گروہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کے پاس آگے اپنی کچھ شرائط پیش کرتا، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہماری یہ شرطیں ہیں. اگر وہ معقول ہوتی تو آپ فوراً مان لیتے اور کہتے مسلمان ہو جو، آپ کی یہ شرطیں قبول ہیں. لیکن دو شرطیں آپ نے نہیں مانی تھی. ایک شرط مسلمہ کذاب کی، اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے بعد اپنا وزیر، اپنا نائب مجھے مقرر کر دیں تو میں اور میرا قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں. نبی کریم نے ایک تنکا اٹھایا، اسے اس طرح توڑا، کہا میں تمہیں یہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. اور دوسرا وہ قبیلہ آیا، انہوں نے یہ آپ سے عرض کیا اے اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں ہر بات قبول ہے، لیکن یہ جو آپ دن اور رات میں نماز کے متعلق فرماتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. آپ ایک دم غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں. جس دین کے اندر نماز نہیں وہ دین ہی نہیں. میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت جب موسیٰ علیہ السلام ایک طویل جلاوطنی گزارنے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے ایک جگہ روشنی دیکھی. اپنی زوجہ سے کہا کہ میں وہاں جا کے رستہ کو معلوم کرتا ہوں یا آگ لاتا ہوں کہ اس سرد رات میں ہمیں آسانی دے دے. تو جب آپ وہاں قریب گئے تو اللہ رب العزت کی آواز آئی اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میری ذات کے علاوہ تیرا کوئی الہ نہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فاعبدنی، میری عبادت کرنا. اور میری عبادت کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا. تو میرے بھائیو آج کا موضوع نماز کے متعلق ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ نماز ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. کیا ہم نماز کے آداب کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر تو پورا کر رہے ہیں
تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم میں سے اکثر انسان خوش فہمی میں مبتلا ساری زندگی رہتے ہیں۔ اس کا سبب کہ بعض لوگوں نے ایک بہت غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے کہ بھئی نماز پڑھنی چاہیے جیسے مرضی پڑھو۔ واللہ باللہ سمت اللہ، یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو اس طریقے سے پڑھنی ہے جو طریقہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے سکھایا۔ اور میں اللہ کے گھر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کی پاک کلام سامنے پڑی ہوئی ہے، نبی کریم نے نماز کے دو طریقے نہیں بتائے، ایک ہی بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شہزادے آئے یمن سے، ایک کا نام تھا مالک بن حویرث، دوسرے کا نام تھا وائل بن حجر۔ یہ یمن سے چلتے ہیں، دنیا کا سب سے خطرناک صحرا عبور کرتے ہیں۔ اس وقت گاڑیاں نہیں تھی۔ آپ نے پچھلے چند سال پہلے سنا ہوگا کہ ایک شخص اسی صحرا کو عبور کر رہا تھا، اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہاں ٹیلی فون کے جو ہے یہ نہیں آ رہے تھے، وہ بیچارہ بھوک اور پیاس سے وہیں پہ مر گیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب لوگوں کو اس کے متعلق پتہ چلا تو اس کی لاش بھی بیچارے کی سڑ چکی تھی۔ اس صحرا کو عبور کر کے مدینہ منورہ میں آتے ہیں، آ کے مالک بن حویرث عرض کرتا ہے کہ میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، یہ یمن کے بادشاہ کا بیٹا ہے وائل بن حجر، ہم آپ کے داعی کے کہنے پہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن ایک تڑپ تھی کہ جو اسلام کے اندر سب سے اہم عبادت نماز ہے، ہم آپ سے نماز سیکھ کے آئیں۔ یہ مدینہ منورہ میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر طے کر کے مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں اور نبی کریم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ہم صرف نماز کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی کریم نے یہ نہیں کہا جو اس نے سکھایا تھا بس ٹھیک تھا، اب نے فرمایا یا مالکو صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ۔ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، مالک بن حویرث نے رسول اللہ کی نماز کا جو مشاہدہ کیا، ائمہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اسے درج کیا۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس نماز کا مشاہدہ کریں جو مالک بن حویرث اور وائل بن، کیونکہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، پہلے نبی کریم اس طرح نماز پڑھتے تھے، بعد میں اس طرح پڑھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی کے آخری ایام میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ 2 مرتبہ مدینہ منورہ میں صرف نماز کے لیے آئے تھے، جب دوسری مرتبہ آئے تو اس کے چند ماہ کے بعد ہی دنیا سے نبی کریم تشریف لے گئے۔ یہ وہ عینی شاہد ہے نماز کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مشاہدہ کیا۔ تو ہمیں اگر اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہر مسلمان کو اپنے دل پہ لکھ لینا چاہیے کہ آپ نے فرمایا تھا نماز اپنی مرضی کی نہیں، نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کو اس طرح ادا کرتا ہے جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ آج رسول اللہ دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے تو ہم کیسے آپ کو دیکھیں گے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ ائمہ محدثین کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ 1400 سال گزر گئے، ایک ایک لفظ جو آنکھوں دیکھا حال تھا انہوں نے احادیث کی کتابوں میں درج کر دیا۔ آپ کی زبان مطہرہ سے جو باتیں نکلی تھی من وعن انہی کلمات کے ساتھ درج کر دیا۔ آج بے شمار احادیث کی کتابیں جو صحیح ترین کتابیں ہیں ان کا ایک ایک لفظ وہی ہے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی زبان مطہرہ سے نکلا تھا۔ جس طرح قرآن کے متعلق ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک بھی کلمہ ایسا نہیں جو اللہ رب العزت کی زبان مطہرہ سے نہ نکلا ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر
جو احادیث ہیں انما الاعمال بالنیات سے لے کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس تک جتنی باتیں ہیں سب کی سب وہی ہیں جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی زبان مطہرہ سے نکلی تھی. تو ہمارے لیے اب کوئی کنفیوژن والی بات نہیں. اس زمانے میں تھا اگر کسی شخص کو کسی حدیث کے متعلق کنفیوژن ہوتی یا کسی مسئلے کے متعلق وہ مہینوں کا سفر کر کے جاتا کہ اس کے متعلق فلاں شہر میں فلاں شخص ہے, اس نے رسول اللہ سے یہ فرمان سنا ہوا ہے, میں اس سے سن کے آؤں. لیکن آج محدثین نے کتابوں کا مجموعہ ہمارے گھروں تک پہنچا دیا. ہم جب مرضی کھول کے کتاب الصلاۃ نکالیں اور نماز کا باب دیکھیں, جو رسول اللہ نے کہا ہے, جو میں کہتا ہوں, میرا کوئی اور بھائی کہتا ہے, آپ ہماری بات پہ یقین نہ کریں. صرف اور صرف اس کائنات میں یقین کے قابل کوئی ذات ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی ہے کہ آپ کی زبان مطہرہ سے کبھی غلط نہیں نکل سکتا. جو نبی کریم نے کیا وہ کریں گے تو ہمارا وہ عمل نماز کہلائے گا. اگر ہم اپنی من مرضی کریں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی. دوسری بات میرے عزیز بھائیوں, ہم چونکہ عجمی لوگ ہیں, عربی کا تلفظ بھی ہمارا ٹھیک نہیں ہے, اور دوسرا نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں الفاظ تو یاد کیے ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیں نماز پڑھتے ہیں, سب سے پہلا لفظ کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر. اب بعض لوگ پنجابی میں لفظ کو لمبا کرتے ہیں, اللہ اکبر. اب اس کا معنی ہی بدل گیا. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر, کیا اللہ بڑا ہے؟ یہ انسان استفہامی جملہ کہتا ہے, اللہ اکبر, کیا اللہ بڑا ہے؟ تو یہ بہت غلط بات ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کبھی زندگی میں شرمائیں نہ, اپنی نماز اپنے اساتذہ کو ضرور سنایا کریں اس کے کلمات کی درستگی کے لیے. کیا جو کلمات میں نماز میں ادا کرتا ہوں ان کا تلفظ درست ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے استاد ہمیں سمجھانے کے لیے کرتے تھے, ایک لفظ ہے وضو. وضو کا مطلب ہے واو پہ پیش, اس کا مطلب ہے وضو کرنا, اپنے اعضاء کو دھونا. ایک ہے لفظ وضو, اس کا مطلب ہے برتن. ایک لفظ ہے وضو, اس کا مطلب ہے پانی. وہ کہتے ہیں وضو کو وضو میں ڈال کے وضو کرو. اب ایک لفظ پہ زبر, زیر اور پیش کے فرق کے ساتھ کتنا, ہم عموماً بولتے ہیں وضو کرو جی, جبکہ وضو کرو نہیں وضو کرو. تو اس بات پہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو نماز کے اندر الفاظ ادا کرتے ہیں, ہماری نماز ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ درست ادا کر رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی استاد کے پاس بیٹھیں, اپنے عالم دین کو, اپنے قاری صاحب کو اپنی نماز کو سنایا کریں تو تاکہ ہماری اصلاح ہو. اور دوسری, چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں, بچپن میں ہمارے والدین نے کلمات سکھا دیے, ہمارے اساتذہ نے سکھا دیے, لیکن ان کلمات کا مطلب کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا. جب ہمیں پتہ ہی نہیں میں کیا رہا ہوں تو میرے اندر کس طرح تبدیلی پیدا ہوگی. آپ مثال کے طور پہ یہ لے لیں, جب ہم نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں سب سے پہلے استفتاح الصلاۃ کی مختلف دعائیں ہیں. ایک معروف دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے میرے اللہ, وبحمدک, تعریف کے لائق صرف تیری ذات ہے, وتبارک اسمک, تیرا نام بڑا ہی ببرکت ہے, وتعالی جدک, اے اللہ سب سے بلند و برتر تیری ذات ہے, ولا الہ غیرک,
تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں. اب یہ پہلا کلمہ جو ہر زبان پہ محفوظ ہے، یاد ہے، کبھی ہم نے ان کے کلمات پہ غور کر کے بھی پڑھا ہے؟ دوسرا ایک معروف دعا جو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قرات سے پہلے کچھ دیر خاموش، لیکن احساس ہوتا ہے آپ اپنے منہ میں کچھ پڑھتے ہیں. میرے ماں باپ قربان، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ سے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. اب یہ دعا پڑھتے ہیں، اس میں کیا اللہ سے کہتے ہیں؟ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے. کبھی اس سوچ کے ساتھ ہم نے یہ کلمات کہے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اور پھر اللہ سے التجا کرتے ہو کہ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے. اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال. بالماء اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح دھوبی سفید کپڑے کو دھو کے صاف کر دیتا ہے اس طرح میرے گناہوں کو صاف کر دے. اللہم اغسل خطایایا، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال. بالماء پانی کے ساتھ، والثلج والبرد برف اور اولوں کے ساتھ. اس زمانے میں صرف صابن نہیں تھا، برف اور اولے کے ساتھ داغوں کو صاف کیا جاتا تھا. تو کیا اس احساس کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی ہے؟ یہ میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں. اس کے بعد ہم سورت فاتحہ پڑھتے ہیں. ہمیں علماء نے اس معاملے میں ہی کنفیوز کر دیا، صرف امام پڑھے باقی کوئی نہ پڑھے، جبکہ رسول اللہ کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہی نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. تو جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم سمجھے کہ میری اور رب کے ساتھ کلام ہو رہی ہے. پھر جب رکوع اور سجود کرتے ہیں، وہاں تسبیحات کرتے ہیں، تو ہمیں احساس تو ہونا چاہیے کیا تسبیح کر رہے ہیں. سبحان ربی العظیم. اور ہم ان کلمات کو اتنا بگاڑ کے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. واللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. سبحان ربی العظیم جس طرح اللہ کی عظمت ہے اسی طرح اس کے کلمات کی ادائیگی کے اندر عظمت کا احساس ہونا چاہیے. سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے اور سب سے بلند و برتر اعلی ہے. ہمیں کلمات کے ساتھ اظہار ہونا چاہیے کہ انسان اپنے قدموں کے برابر اپنے سر کو رکھ کے لیے سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اسے احساس نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورت نصر اتری فسبح بحمد ربک واستغفر، پھر آپ اپنے رکوع اور سجود میں یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا، پاک ہے تو میرے رب، میرا رب ہے. وبحمدک، تعریف کے لائق تیری ذات ہے. اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نماز اس کے متعلق اللہ رب العزت اگر یہ درست ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جس نے نماز پڑھی، آپ نے فرمایا جس کی نماز درست ہوئی اس کے لیے یہ دلیل ہوگی قیامت کے دن، یہ برہان بنے گی. جس کی نماز درست نہیں ہوئی اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی. اس لیے جہاں ہم نماز کو ادا کرتے ہیں اس کی درستگی کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اور اسی طرح اگر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں جو نماز ادا کر رہا ہوں کیا اس کے اثرات بھی مجھ پہ ہیں. اللہ رب العزت 21واں پارہ اس کی آیت نمبر 1 فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے اور نماز کو قائم کیجئے.
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر تو میری نماز مجھے برائی کے کام سے روک رہی ہے، میری زبان نے مجھ سے جھوٹ بلوانا بند کر دیا ہے، میری نماز نے میری آنکھوں کی خیانت سے باز کر دیا ہے، میری نماز نے میرے کانوں کو غلط باتیں سننے سے منع کر دیا ہے، میری نماز مجھے دھوکہ دہی سے روک رہی ہے، میری نماز مجھے حق مارنے سے باز کر رہی ہے، میری نماز کسی کی بے عزتی کرنے سے مجھے روک رہی ہے، میری نماز کسی مسلمان کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کی دعوت دے رہی ہے، میری نماز امانت میں خیانت کرنے سے روک رہی ہے، تو پھر یقین جانیے ہماری نماز نماز ہے، وگرنہ ایک لا حاصل ایکسرسائز ہے جو ہم کر تو رہے ہیں لیکن اس کے اثرات ہمیں نہیں مل رہے۔ آج بہت بڑا دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ، جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو تو کوئی تانا نہیں دیتا، ایک نمازی چھوٹی سی بھی غلطی کر لے اس کے لیے تانا بن جاتا ہے کہ فلاں نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فلاں نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، فلاں یہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ غلطی بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی کسی باعزت باپ کا بیٹا ہے نا، تو باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکلتے وقت کہتا ہے، بیٹے میری عزت کا خیال رکھیں، میں نے بڑی مشکل سے بنائی ہے۔ تو یہ جو نماز ہے ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اگر نماز کو کوئی تانا دے گا تو اللہ رب العزت کو اس بات کا دکھ ہوگا کہ یہ میری نماز بھی پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا، کہا وہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے پڑھنے دو، یا تو یہ چوری چھوڑ دے گا یا العیاذ باللہ نماز کو چھوڑ دے گا۔ اگر یہ غلط رستوں پہ رہا تو پھر یہ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم غلطیوں کو ترک نہیں کریں گے، نماز کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے، تو اللہ نہ کرے ہم سے یہ بہترین نعمت چھوٹ نہ جائے، ہم سے چھن نہ جائے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے متعلق اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو کہا تھا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے پاک پیغمبر، اس نعمت کو کبھی ترک نہ کرنا یہاں تک کہ موت آ جائے، نماز کو نہ چھوڑنا۔ آپ دیکھیں، جمعرات کا دن تھا، مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اس کے بعد بخار کی شدت اتنی ہوئی آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عشاء کا وقت ہو گیا، لوگ مسجد میں اکٹھے ہیں، نبی کریم بے ہوش ہیں۔ اچانک آپ کو ہوش آتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، سامنے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کو چہرہ دیکھتے ہیں۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے سوال آپ نے کیا، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ سیدہ عائشہ کہنے لگی، نہیں، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے وضو کروایا۔ وضو کروایا گیا۔ جب آپ نے اٹھنے کی کوشش کی تو نقاہت اور بیماری کی وجہ سے آپ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بے ہوش ہو گئے، نہ معلوم کتنی مدت، حدیث میں یہ لفظ تو نہیں۔ جب ہوش آیا تو آنکھیں کھلتے ہی سب سے پہلا سوال یہ کیا، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، وضو کیا، اٹھنے کی کوشش کی، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 4تھی مرتبہ جب آپ کو احساس ہوا کہ میری نقاہت بہت زیادہ ہے، آپ نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ لوگوں اور رب کا تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اور عرض کیا، اللہ کے رسول حضرت ابو بکر جو ہے یہ رقیق القلب ہیں، کمزور دل ہیں، آپ کو مصلی پہ کھڑا نہ دیکھ کے یہ ممکن ہے پڑھا نہ سکیں۔ آپ نے فرمایا، نہ لوگ اس بات کو پسند کریں گے، نہ رب ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو میرے بھائیو، سوچیں ذرا کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، بیماری کی انتہا ہے، غشی پہ غشی آ رہی ہے،
تو آپ امت کے لیے جس بات پہ سب سے زیادہ فکر مند تھے وہ نماز تھی. پھر یہ دن بھی گزر جاتے ہیں، آخری دن ہے، آخری وقت ہے، آپ نے 2 باتوں کی نصیحت کی. آپ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے تھے، میں نے اپنا کان قریب کیا، آپ یہ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. لوگوں ہم ساری زندگی اپنے ماں باپ کی نافرمانی بھی کریں تو آخر میں جو نصیحت کرے ہم کہتے ہیں میرے باپ نے جاتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی، اسے پورا کرنا چاہیے. ہمارے سب کے باپ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان، رسول اللہ کی آخری وصیت کا ہمیں کوئی پاس نہیں ہے. ایک تو یہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، دوسرا نماز کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. میرے بھائیو، نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ معاشرے کے اندر ایک اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرتی ہے. نبی کریم نے اسے باجماعت لائنوں میں کھڑا کر کے کہا لوگو سووا صفوفکم وسدوا الخلل، لوگو صفیں سیدھی کر لو، درمیان کے رکھنے بند کر دو. آپ نے فرمایا مل جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. آج ہم نے ملنا بھی چھوڑ دیا. گناہ سمجھتے ہیں کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں مل جائے، کندھے کے ساتھ کندھا مل جائے. نماز باجماعت ہیں تو الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کوئی پاس نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر تم نے ملنا چھوڑ دیا اللہ تمہارے چہروں کو پلٹا دے گا، تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں نمازی کہ میرے پسند کا بندہ کھڑا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، وگرنہ آگے چلا جاتا ہوں. یہ نماز نہیں ہے، یہ سوچ اچھی نہیں ہے. اللہ نے تو اس کو دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے بنایا تھا. میرے بھائیوں مسلمانوں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن کافر یہ بات سمجھتے ہیں. 1932 کی بات ہے، برطانیہ کا حکمران، اس وقت برطانیہ کا اتنی بڑی حکومت تھی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پوری دنیا ان کی غلامی میں تھی. ان کے وزیر اعظم نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر کہا، اس نے کہا جہاں جہاں ہماری حکومت ہے ہر جگہ امن و چین، لیکن جہاں مسلمان ہیں یہ ہمارے معاملات کیوں نہیں آسانی سے چلنے دیتے. اس نے کہا تم ان کی اجتماعیت کو کیوں نہیں توڑ دیتے، یہ کیوں مل کے بیٹھتے ہیں، کیوں آپس میں مشاورت کرتے ہیں. تو اس کا وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے. یہ بڑا کمینی سرشت کا انسان تھا یہودی، لیکن اس نے دوسرے علوم بھی، اسلامی علوم بھی پڑھے ہوئے تھے. کہنے لگا تم مسلمانوں کی اجتماعیت کو ختم نہیں کر سکتے. وہ کہنے لگا کیوں؟ کہا یہ ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں ان کی پولیٹیکل میٹنگ ہوتی ہے، یہ ان کی سیاسی میٹنگ ہے. یہاں یہ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بنتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں. نماز ہمیں احساس سکھلاتی ہے. اگر نماز پڑھنے کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کا احساس نہیں تو ہمیں اپنی نمازوں پہ غور کرنا چاہیے. ہم اس کے آداب کو پورا نہیں کر رہے. اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نماز اور کردار کی وجہ سے اس کے معاشرے پہ اثرات ہونے چاہیے. مسلمانوں کی دعوت سے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کے مسلمان ہوئے. آج اگر کوئی اسلام سے دور ہوتا ہے تو ہمارے کردار، لوز کردار کی وجہ سے پیچھے ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، آج کی مجلس کا کہنے والا ہے یا سننے والے سبق یہ ہے کہ پہلی بات، نماز کے بغیر زندگی نہیں ہے. ہمارا اگر رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہم جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں. دوسرا، صرف نماز کو قیام، رکوع اور سجدے تک محدود نہ سمجھنا، اس کے آداب کا خیال رکھنا ہر مسلمان پہ لازم ہے. اللہ رب العزت نماز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ ہیں اللہ ہمیں نماز پہ قائم رکھے.
اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر